یہ آف شور کمپنیاں میں نے سنی تھی پولیٹیشینس کی، لیڈرز کی، فلانوں کی، یہ وہ، یہ سر یہ ریلیشن شپ میں میاں بیوی میں آف شور کمپنی کا سے جو بیوی ہوتی ہے تو اس کو تو آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے نا، کیونکہ ٹیکس سے جس طرح ملک کا نظام ٹیکس سے چلتا ہے تو گھر کا نظام بھی تو ٹیکس سے چلتا ہے نا، یعنی اس کو پیمنٹ گھر کی کموڈیٹیز، یہ وہ گروسریز، ہاں ان کا خیال اچھا رکھنا. جیسے اگر آپ اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کی آف شور کمپنی ہے تو ادھر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا. تو بندہ بھی جب شادی ہو جاتی ہے اور وہ آف شور کمپنی ہوتی ہے جہاں کوئی ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا تو وہ ادھر بزی ہو سکتا ہے. تو بیویوں کو پتہ رکھنا چاہیے، سر یہ نیا کانسیپٹ ہو گیا. پتہ رکھ مطلب ایک دفعہ بیوی کو کال کرنی چاہیے اور پھر کال بیک آئے تو آئے، نہیں آئے تو پھر اس پہ بات ہونی چاہیے. اتوار کی دوپہر کو جب راوی چین لکھتا ہے تو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ بات کرنی ہے کہ آپ وہی حضرت ہیں. لیکن کئی دفعہ خواتین جو ہیں وہ اپنی جب خاوند سے پوچھتی ہیں کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی کہ میں دیر سے کیوں آیا ہوں. ان کے پاس جواب بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ خاتون کہتی ہے اچھا ایسے دیکھ، حالانکہ اس کو بتانا چاہیے کہ میں وہی ہوں جس کو 250 بندہ لے کے آپ بیانے آئے تھے، یاد نہیں؟ اب بتاتے ہیں اسے کچھ تھوڑا بہت اشارے دیتے ہیں کہ وہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، فلاں واقعہ ہوا تھا، میں وہی ہوں. ہاں تو اس میں بات یہ ہے کہ وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. اگر ہم کال بیک کا ویٹ کرنے کی بجائے فٹافٹ خود ہی کرنے لگ جائیں گے تو دوست احباب میں بھی آپ اس پروٹوکول کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر آپ کے کسی دوست نے، جیسے فرض کریں ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو کال آتی ہے اس کے ہسپتال سے اور وہ کال بیک نہیں کرتا، کسی وجہ سے اٹھا بھی نہیں سکا، پھر کال بیک بھی نہیں کرتا اور بعد میں رابطہ ہوتا ہے تو کہتا ہے وہ آپ کی کال آئی تھی، کیا بات تھی مجھے بتائیں، کیا حکم ہے بلا. کہتے ہیں پیشنٹ تو جا چکے تھے. بعض اوقات اسٹیچنگ ٹائم نہیں ہوتا تو پھر آپ کو بڑے ٹانکے لگانے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات جتنے چاہے ٹانکے لگائیں تو جو بریچ ہوتا ہے اس کو آپ رفع نہیں کر سکتے. تو دوست احباب میں گھر کے لوگوں کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، آپ کے گھر کے لوگ ہیں، ان کو اہمیت دینا، ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لینا، یہ نہ سوچنا کہ یہ کون سا کہیں بھاگے جا رہے ہیں. تو جب آپ ان ویلیوز کے ساتھ زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں تو یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ کوئی ہاتھا پائی ہوگی یا ڈسرپٹیو بیہیویئر ہوگا. جب تھوڑے کو زیادہ سمجھیں گے، اسمال پکچر کو بگ پکچر کا تصور دیں گے، تو پھر جب چھوٹے داغ کو آپ بڑا داغ سمجھیں گے تو پھر آپ اپنی زندگی کو ڈی ٹریک ہونے سے بچا سکتے ہیں. سو یہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے گھر کا فرد ہے، اس کو 7 خون معاف ہیں، تو قانون ایسا نہیں کہتا، نہ اخلاق ایسا کہتا ہے، نہ شرع یہ کہتی ہے. تو جب بھی ہم کچھ بھی انٹریکشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ پیمانے ہیں جو مدد دے سکتے ہیں کہ شرع کیا کہتی ہے، قانون کیا کہتا ہے، اخلاق کیا کہتا ہے، اور روایات کیا کہتی ہیں. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے اور بات کو بگڑنے سے پہلے سنوار لینا چاہیے. سو جو ڈسرپٹیو بیہیویئر ہوتا ہے وہ باہر کے لوگوں کی طرف سے بھی ہو تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، تو گھر کے لوگوں کی طرف سے ہو تب بھی برا ہی لگنا چاہیے. محض اس وجہ سے کوئی ہمارا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا خامد ہے یا بیوی ہے وہ ہم سے بدسلوکی کرے تو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. ہم ضرور کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو علم چاہیے، بات کرنے کے لیے جو علم چاہیے اس کو کہتے ہیں اسرٹیونیس. اس کی اور پریکٹیکل شکل ہے جسے کروشل کنورسیشن کہتے ہیں کہ مشکل بندے سے مشکل موقع پر جو مشکل باتیں ہیں وہ کیسے کریں. اچھا پھر کروشل کنفرنٹیشن سیکھ سکتے ہیں آپ کہ جب کوئی آپ سے وعدہ کر کے توڑتا ہے تو کیسے بات کرتے ہیں، جب آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے کوئی پوری نہیں کرتا تو کیسے بات کرتے ہیں. پھر اس کے اوپر بھی ایک ہے کہ آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ سائیکو ڈائنامکس دیکھتے ہیں اس کے کہ مذاکرات کرتے ہیں. آپ مذاکرات ایک 2 طرفہ چیز ہے جس میں آپ بات سنتے ہیں پھر آپ بات کرتے ہیں.
پھر آپ جواب سنتے ہیں، پھر آپ بات کرتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کی بات نہ سنے اور اپنی بات سنانا چاہتا ہے تو پھر آپ خاموشی سے بات سنتے ہیں، اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرتے ہیں. کیونکہ جو لوگ ڈسرپٹیو بیہیویئر یا اگریسو بیہیویئرز کرتے ہیں، اگر آپ ان کی بات سن لیں تو وہ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، اور آپ ان کی بات بڑی توجہ سے اور رسپیکٹ سے سنتے ہیں. اگر وہ 10 منٹ کی ایک باتوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں تو آپ کی تو کوئی انرجی خرچ نہیں ہو رہی، آپ کا تو کوئی پیٹرول خرچ نہیں ہو رہا، تو آپ ان کی بات سنتے ہیں. جب وہ بولتے بولتے تھک ہار کر خاموش ہوتے ہیں تو پھر آپ بات شروع کرتے ہیں. اگر وہ پھر جھپٹ پڑتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں بہت ساری، تو آپ پھر سن لیتے ہیں، کیونکہ بات سننے میں کوئی بل نہیں آتا. اور پھر جب وہ تھک ہار کے نڈھال ہو کے خاموش ہوتے ہیں تو آپ جان کی امان پا کے، آپ پوچھ کے، آپ تسلی کر کے تو اپنا نقطہ نظر مختصر بیان کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی ایک مسئلے کو فی الفور حل نہیں کیا جا سکتا ایک ہی گو میں. آپ کو اس کو وقفے وقفے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر آپ کوشش جاری رکھیں گے، اگرچہ اس میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن آپ کامیاب ضرور ہو جائیں گے.